السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثيابك فطهر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نور مجسم فخر بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے آج کی یہ ہماری درس مبارک کی چھٹی تقریب اور آن لائن محفل بحمد اللہ الکریم شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، جو آپ کی تمام امت کے لیے تعلیم اور تمام امت کو کپڑے کے مسائل کی تعلیم کے لیے رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یعنی ہر طرح کی نجاست سے کپڑوں کو پاک رکھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت یعنی پاکی ضروری ہے، اور نماز کے سوا بھی عام حالتوں میں کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے بخاری شریف وغیرہ میں یہ حدیث مروی ہے، انہا قالت، کہ آپ نے فرمایا، سألت امرأۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضۃ کیف تصنع؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضۃ فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلی فیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے جو ارشاد فرمایا وہ ایک خاتون کے سوال کے جواب میں تھا، کہ ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایسی عورت کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے اور اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ کپڑوں کو ناپاکی اور گندگی سے پاک کرنا چاہیے، اور
ناپاکی اور گندگی لگے ہوئے کپڑوں میں نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی بہت ساری روایات ہے جن سے واضح طور سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ احادیث شریفہ اور روایات معتبرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو پاک کرنے اور پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مطلق طہارت کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیثیں مروی ہے، جیسا کہ مشکات شریف صفحہ نمبر 39 پر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی کنجی اور نماز کی چابی پاکی ہے، لہذا بغیر پاکی اور بغیر طہارت کے آدمی لذت نماز کو بھی نہ پائے گا اور برکت نماز کو بھی حاصل نہ کر پائے گا۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ مذہب اسلام میں کپڑے، بدن اور چیزوں کو پاک رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کے درس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی واشنگ مشین اور دھوبی کو دیے کپڑوں کے پاک ہونے نہ ہونے کے تعلق سے مسائل شرعیہ بیان کریں گے۔ یہ اہم مسائل کو سمجھنے سے پہلے نجاستوں کے تعلق سے آنے والے ضروری مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، تاکہ ان کی روشنی میں واشنگ مشین یا دھوبی کو دیے کپڑوں کے پاک ہونے نہ ہونے کا مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نظر آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے نجاست یعنی ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نجاست مرئیہ اور نمبر 2 نجاست غیر مرئیہ۔ اب یہ دونوں کون سی نجاستیں ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں نجاست مرئیہ وہ ناپاکی ہے جو کپڑے یا بدن پر لگے یا پانی میں گرے تو نظر آئے، اور اس قسم کی نجاست سے موٹی اور دلدار یعنی گھاڑی، جس کو ہم اپنی زبان میں جاڑی کہتے ہیں، نجاستیں مراد ہیں، جیسے خون، پاخانہ وغیرہ، کہ اگر وہ پانی میں گرتا ہے یا بدن یا کپڑے پہ لگتا ہے تو اپنی رنگت کی وجہ سے اور ان کے موٹے ہونے کی وجہ سے وہ نظر آتے ہیں۔ نمبر 2 نجاست غیر مرئیہ، جو سوکھنے یا پانی میں مل جانے کے بعد نظر نہ آئے، ان سے رقیق اور پتلی نجاستیں مراد ہیں، جیسے پیشاب وغیرہ، کہ اگر وہ پانی میں گر جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس طرف ہے اور کہاں ہے۔ تو نجاستوں کی یہ دو قسمیں ہیں، نظر آنے نہ آنے کے اعتبار سے نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ۔ اور آگے جو ہم واشنگ مشین وغیرہ کے مسائل بیان کریں گے، ان میں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر نجاست مرئیہ یعنی موٹی اور دلدار ناپاکی سے جو چیز ناپاک ہو جائے تو خاص اس نجاست کے دور ہو جانے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی، یعنی جو اصل گندگی اور ناپاکی لگی ہے اسے آپ دور کر دیں گے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، اگرچہ ایک ہی بار دھونے سے ہو یا 4-5، اس میں گنتی معتبر نہیں، اس میں مقصد ہے پاک کر لینا اور نجاست کا دور کر دینا، اور ساتھ ہی نجاست کا اثر بھی دور ہو جائے۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 مرتبہ یا 3 بار پورا کر لینا، یہ مستحب ہے۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر، رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا لازم ہے، اس کو بھی دور کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر اس کا اثر بدقت یعنی مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا، صابن یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی حاجت و ضرورت نہیں۔ اس کی ایک مثال، جیسے کپڑے یا ہاتھ میں ناپاک رنگ لگ گیا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو، کیونکہ رنگ کا چھڑانا بہت مشکل ہے اور
طاقت انسانی سے اس وقت تو باہر ہے کہ رنگ کے لیے چمڑی کو کھرس نہیں ڈالا جائے گا، لہذا رنگ کا چھڑانا مشکل ہے، تو اتنی مرتبہ دھوئے کہ صاف پانی ٹپکنے لگے، لہذا وہ عضو اور وہ حصہ پاک مانا جائے گا۔ پھر دوسری صورت، اور اگر غیر مرئیہ یعنی نجاست غیر مرئیہ یعنی پتلی ناپاکی سے کوئی چیز ناپاک ہو گئی تو 3 بار دھونا پڑے گا اور ہر بار نچوڑنا بھی پڑے گا۔ اس کو اب مختصر میں یوں ذہن میں رکھ لیں کہ اگر نجاست گھاڑی دلدار جس کو ہم جاڑی کہتے ہیں اور نجاست مرئیہ ہو تو اس صورت میں خاص اس ناپاکی کو کپڑے یا بدن سے دور کر دینا ضروری ہوگا، اور اگر نجاست غیر مرئی ہے یعنی دکھنے میں نہیں آتی یعنی پتلی ناپاکی ہے تو اس مرتبہ کپڑے پر اگر لگی تو 3 بار دھونا بھی پڑے گا اور ہر بار نچوڑنا بھی پڑے گا۔ یہ جو ہم نے پیچھے جو مسائل بیان کیے یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب نور العزا صفحہ نمبر 102 اور 103 پر، اور فتاوی عالمگیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 41 پر، اور بہار شریعت حصہ 2 کے صفحہ نمبر 103 پر مذکور ہیں، جو پیچھے ابھی ہم نے مسائل بیان کیے۔ ساتھ ہی یہ باتیں بھی اپنے ذہن میں رکھیں، فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 350 پر امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دہ دردے سے کم میں پانی اگر ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف سے نکل گیا تو یہ جاری پانی ہے یعنی بہتا ہوا پانی ہے۔ نیز فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 35 میں ہے کہ اگر بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں یعنی نچوڑنا ضروری نہیں۔ پچھلے درس نمبر 5 میں ہم نے یہ دونوں مسائل بیان کیے تھے۔ یہ تفصیلات ہم نے آنے والے مسائل کے لیے تمہید کے طور پر پہلے بیان کر دی تاکہ آنے والے مسائل کو سمجھنے میں آسانی رہے، دشواری نہ آئے۔ اب آئیے ان تمام تفصیلات کے بعد واشنگ مشین وغیرہ کے ضروری مسائل کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ واشنگ مشین 2 طرح کی آتی ہے۔ نمبر 1، جن میں ایک طرف سے تو پانی آتا ہے مگر دوسری طرف سے نکلتا نہیں ہے، یا نکلتا تو ہے مگر مشین کپڑے کو اچھی طرح گھما کر نچوڑ دیتی ہے اور جو پانی نچوڑنے میں نکلتا ہے بچ جاتا ہے، مشین اس کو باہر کرتی ہے جو بعد میں کرتی ہے عمل۔ دوسری قسم مشین کی، ایسے واشنگ مشین جن میں ایک طرف سے پانی آتا رہتا ہے اور ساتھ ہی دوسری طرف نیچے سے پانی نکلتا بھی رہتا ہے، لہذا مشینوں کی یہ دونوں قسمیں الگ الگ ہیں، اس لحاظ سے دونوں کے احکام اور دونوں کے شرعی حکم بھی الگ الگ ہوں گے۔ پہلی صورت والے مشین میں پاک کرنے کا طریقہ، یعنی جس میں ایک طرف سے پانی تو آتا ہے مگر دوسری طرف سے نکلتا نہیں، یا نکلتا ہے تو بعد میں نکلتا ہے، ساتھ میں نہیں نکلتا۔ اس تعلق سے مرشد برحق فخر اظہر وارث علوم اعلی حضرت پاسبان افکار اسلاف تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری نور اللہ مرقدہ کوشچن آنسر سیشن میں 28 مارچ 2010 کو اس بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں آپ نے جو حکم بیان فرمایا اس کا ہم خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے مسئلہ خوب اچھی طرح سے واضح بھی ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ سرکار پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر مشین ایسی ہے کہ ایک طرف سے پانی آئے اور دوسری طرف سے نہ نکلے یا بعد میں نکلتا ہے تو کپڑے کے پاک ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ اگر نجاست غیر مرئیہ ہو یعنی پتلی اور نظر نہ آنے والی ہو تو جب مشین کپڑے کو دھو کر اچھی طرح نچوڑ دے گی کہ اب اس میں سے پانی بالکل نہ ٹپکے اور نچوڑنے میں نکلے پانی کو مشین باہر کر دے، تو اس طرح 3 بار کپڑے کو مشین میں دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ کب ہے؟ جب ایک طرف سے پانی آتا ہے اور دوسری طرف سے نہیں نکلتا۔ اور اگر نجاست مرئیہ ہو یعنی نظر آنے والی نجاست ہو اور مشین میں دھونے سے وہ دور ہو گئی تو کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے ایک ہی بار دھونے سے ہو جائے۔ یہ حکم نجاست مرئیہ یعنی موٹی اور گھاڑی نجاستیں جو نظر میں آتی ہے، جیسے ہم نے مثال دی تھی پیشاب، ہم نے مثال دی تھی خون اور پاخانہ، پیشاب نہیں۔ اور اگر اس طرح کے مشین میں اگر نیچے کے پائپ کو کھول دیا جائے کہ نیچے بھی ایک پائپ ہوتا ہے، اسے اگر ہم کھول کے اس کا ڈھکن ہٹا دیں،
کہ ایک طرف سے پانی آئے اور دوسری طرف سے بہتا رہے تو خوب پانی بہنے سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا اور نچوڑنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی اس صورت میں۔ یہ جو ابھی درمیان میں ہم نے پائپ کھولنے والا جو مسئلہ بیان کیا اسے فتاوی علیمیہ جلد 1 صفحہ نمبر 97 پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے قول کی طرف پلٹتے ہیں۔ دوسری صورت یعنی مشین ایسی ہے کہ جس میں ایک طرف سے پانی آتا ہے اور دوسری طرف سے ساتھ ہی میں نکلتا بھی ہے۔ اگر مشین ایسی ہے کہ ایک طرف سے پانی آتا رہتا ہے اور ساتھ ہی استعمال ہونے والے پانی کو مشین نیچے سے نکالتی بھی رہتی ہے تو اس صورت میں خوب پانی بہنے سے کہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کے لے گیا تو کپڑا ایک ہی مرتبہ میں پاک ہو جائے گا اور اس صورت میں کپڑے کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ کیوں ضرورت نہ ہوگی؟ اس لیے کہ اب یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے اور ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ جو کپڑا بہتے ہوئے پانی میں پاک کر لیا جائے اس میں نچوڑنا شرط نہیں ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا بیان تھا۔ اب اس تعلق سے ایک ضروری بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ بہتر اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ مشین میں ڈالنے سے پہلے کپڑوں کو نل کے نیچے یا لوٹے سے پانی ڈال کر نجاست والے حصے کو یا پورے کپڑے کو خوب صاف کر لیں، بعد میں مشین میں ڈالیں۔ یہ سب سے بہتر صورت ہے کہ اس صورت میں کوئی شبہ، کوئی شک اور کوئی شنکا دل میں نہیں رہتی۔ اب حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 105 پر کپڑے کی پاکی اور صفائی کے تعلق سے بہت اہم مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ کپڑے کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اور یہ یاد نہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، یعنی کس جگہ سے ناپاک ہے یہ پتہ نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں۔ یعنی جب بالکل نہ معلوم ہو کہ کس حصے میں ناپاکی لگی ہے، اور اگر معلوم ہے کہ مثلا آستین یا کلی میں نجاست لگی ہوئی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ آستین یا کلی کا کون سا حصہ ہے، کیونکہ آستین بڑی ہوتی ہے کہ جو پنجے کی طرف ہے، ہاتھ کے پنجے کی طرف ہے اس طرف ہے، یا بغل کی طرف ہے اس طرف ہے، یا بیچ میں، ایسی جگہ معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ آستین پر لگی ہے۔ تو آستین یا کلی کا کون سا حصہ ہے یہ معلوم نہیں، تو آستین یا کلی کا دھونا ہی پورے کپڑے کا دھونا کہلائے گا۔ اگر پوری آستین دھو ڈالی یا پوری کلی دھو ڈالی تو اس صورت میں کپڑا پاک۔ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 105 پہ ہے۔ اس مسئلے سے ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوا کہ جس جگہ نجاست لگی ہو خاص اتنے حصے کو بھی اگر ہم دھو ڈالیں تو اس سے بھی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں بہار شریعت کے اس مسئلے سے پتہ چلا۔ پھر کپڑوں کی صفائی اور پاکی میں بہت ساری چیزوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس تعلق سے ایک سوال بھی ہے جس کو ہم نے ساتھ میں شامل کر لیا ہے۔ صابن اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا استعمال کپڑوں کو دھونے اور صاف کرنے کے لیے، اور ایسے ہی نہانے میں صابن اور دوسری چیزیں اور کپڑوں کو صاف کرنے میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر وغیرہ کا استعمال جائز ہے کہ اس صورت میں ان کے استعمال سے کپڑا پاک ہو جائے گا، کپڑا صاف ہو جائے گا، بشرطے کہ شرعی طریقے سے دھویا جائے۔ بعض لوگوں کو یہ شک رہتا ہے کہ اس صابن میں کہیں ناپاک چربی یا کسی ناپاک چیز کو تو نہیں ڈالا گیا، تو اس صورت میں ایسے صابن سے کپڑا دھونا یا نہانا جائز ہے یا ناجائز، اس طرح کے شک اور شبہات میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو شک اور شبہے میں ڈالنے والے مسائل ہیں، اس کے لیے ایک بہترین قاعدہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 89 اور 90 پر بیان فرمایا ہے کہ شریعت طیبہ میں چیزوں میں اصل پاکی اور طہارت ہے، یعنی تمام چیزوں میں اصل کے اعتبار سے پاکی اور طہارت ہی ہے، لہذا جب تک کسی چیز میں ناپاک چیز کے ملنے کا یقین نہ ہو تو صرف شک سے ناپاکی ثابت نہ ہوگی، صرف شک سے کبھی بھی ناپاکی ثابت نہ ہوگی۔ لہذا بازار میں ملنے والے صابن اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر وغیرہ میں جب تک ناپاک چیز کی ملاوٹ کا یقینی علم نہ ہو وہ پاک ہیں اور ان کا استعمال بھی جائز ہے، اور اگر ناپاک چیزوں کی ملاوٹ کا آپ کو یقین ہو تو پھر استعمال ناجائز ہوگا۔ تفصیل کے لیے فتاوی مرکز تربیت افتاء اوجا گنج کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ کپڑوں کو پاک اور صاف کرنے کے تعلق سے اہم اور ضروری مسائل تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ دھوبی کو جو ہم کپڑے دیتے ہیں تو وہ پاک ہوں گے یا نہیں۔
اس تعلق سے فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 31 پر حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان صاحب بہار شریعت بیان فرماتے ہیں، دھوبی کو دیے ناپاک کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک؟ اس سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ دھوبی کو پاک میلے کپڑے دیے جائیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ جس کپڑے پر گرد و غبار یا میل لگنے کی وجہ سے وہ میلا ہو جاتا ہے تو میلا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ نجاست یا ناپاکی یا گندگی نہ لگے۔ لہٰذا صرف میل کی بنیاد پر کپڑے کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک کہ ناپاکی یا گندگی نہ لگی ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم دھوبی کو ایسا کپڑا دیں جو میلا ہو، اگر ناپاک کپڑا دیا تو دھل کر پاک ہو جائے گا، یہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر نجاست مرئیہ دور کی جا سکتی تھی، یعنی ایسی ناپاکی جو نظر آئے، دلدار ہے، موٹی ہے، جاری ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہو اور دھوبی سے وہ دور نہ ہوئی تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن میں محفوظ رکھیں کہ پہلے کے زمانے میں دھوبی بڑے تالاب اور گھاٹوں پر کپڑے دھوتے تھے جو بہتا ہوا پانی ہوتا تھا، اس لیے کپڑا پاک ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں بہت سی جگہوں پر اب دھوبی گھاٹ یا تالاب پر نہیں جاتے، گھر ہی دھلتے ہیں۔ لہٰذا اگر نجاست مرئیہ ہو اور اس کے دھونے سے نجاست اور اس کا اثر دور ہو گیا تو کپڑا پاک ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور اگر غیر مرئیہ ہے تو ہر بار دھو کر نچوڑنے سے پاک ہوگا، دھوبی کو جب دیا جائے تب۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ دھوبی مسائل شرعیہ کا لحاظ نہ رکھ پائے گا، لہذا ناپاک کپڑے اب اس زمانے میں دھوبی کو نہ دے، بہتر یہی ہے بلکہ خود پاک کریں۔ اور اگر اس کے تعلق سے مسائل معلوم نہ ہوں تو اہل علم سے ضرور پوچھا کریں۔ پھر ہم نے پیچھے کی نشست میں یہ وعدہ کیا تھا کہ گھروں میں جو بچے مکان کے اندر فرش پر ٹائلز وغیرہ پر پیشاب کر دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا اور ان کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ عام طور سے آج کل گھروں میں فرش میں پلاسٹر یا ٹائلز یا پتھر لگے ہوتے ہیں، ان پر اگر بچے پیشاب یا پاخانہ کر دیں تو بہتر یہ ہے کہ پاخانہ ہو تو پہلے اسے کسی چیز سے اٹھا لیں، پھر کسی کپڑے سے پاخانہ یا پیشاب کو پوچھ لیں، پھر ایک بار اور پانی ڈال کر پوچھ لیں، تو سوکھ جانے کے بعد وہ جگہ اور وہ حصہ پاک ہے، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 107 اور 106 پر آنے والے مسائل مذکور ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت حصہ 2 میں فرماتے ہیں، دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو یہ سب خشک ہو جانے سے یعنی سوکھ جانے سے پاک ہو گئے، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہ ہوگی بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، اگر پتھر ایسا ہو جو زمین سے جدا نہ ہو سکے تو خشک ہونے سے پاک ہے ورنہ دھونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس پتھر والے مسئلے میں ٹائلز بھی شامل ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایک قسم کا بنایا ہوا پتھر ہی ہوتا ہے، اور پتھر کو پیس کر اس سے جو مادہ بنتا ہے اسی سے وہ تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ مسائل سمجھنے سننے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ گھروں میں جو فرش میں ٹائلز یا پلاسٹر یا پتھر لگے ہوتے ہیں تو پہلے جو ناپاکی یا گندگی لگی ہے تو اسے کپڑے سے پوچھ لیں، پھر پانی ڈال کے پھر ایک مرتبہ کپڑے سے پوچھ لیں، تو جب سوکھ جائے گا تو پھر وہ فرش اور وہ جگہ پاک مانی جائے گی۔ یہ تو ٹھوس پتھر اور ٹائلز وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ بعض گھروں میں آج بھی مٹی کا لیپ ہوتا ہے یا مٹی ہوتی ہے، یا اسی طرح کوئی ضروری نہیں کہ بچے گھر کے اندر ہی پیشاب پاخانہ کر دیں، باہر آنگن میں بھی کر دیتے ہیں جہاں مٹی ہوتی ہے، تو وہاں پاکی کا حکم کیا ہوگا۔ اور اگر مٹی والی زمین ہو تو اس تعلق سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ، بو کا معنی اسمیل، وہ ختم ہو جائے تو وہ زمین اور وہ مٹی پاک ہو گئی، خواہ وہ ہوا سے سوکھی یعنی اس کا سوکھ جانا یا تو ہوا کی وجہ سے ہو یا دھوپ یا آگ سے سوکھ جائے، بہرحال سوکھ جانے سے وہ جگہ پاک ہو گئی، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ ہاں اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ نجاست و ناپاکی سوکھ جائے۔ اسی طرح
امام ابو بکر عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے مصنف میں مذکور ایک روایت جو ابو جعفر محمد بن علی سے مروی ہے، اور اسے صاحب ہدایہ نے ہدایہ اولین میں بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ الارض یبسھا، کہ زمین کا پاک ہونا یہ زمین کا سوکھ جانا ہے، یعنی زمین سوکھ جائے گی تو وہ پاک ہو گئی۔ لہذا ان تمام مسائل سے ہمیں واضح طور سے یہ پتہ چلا کہ ایک مسلمان کے لیے جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے یا جہاں وہ رہتا ہے یا جن کپڑوں کو وہ پہنتا ہے اور عبادتوں کے لیے وہ کیسے پاکی کرے، یہ شریعت طیبہ میں کتنی اہم بات ہے، اور شریعت طیبہ نے اس کو کتنی وضاحت اور کتنی صفائی سے، اتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کس طرح سے اپنے کپڑوں وغیرہ میں خیال کرتے ہیں یا جگہوں وغیرہ میں خیال کرتے ہیں، بستروں میں خیال کرتے ہیں۔ لہٰذا ان مسائل کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ اس کا ریکارڈنگ بھی ہم یوٹیوب چینل پہ ڈالتے ہیں، تو وہاں بھی آپ 2 بار 3 بار ان مسائل کو سنیں اور اچھی طرح سے ذہن میں نقش کر کے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور خدائے تعالی، خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج کی ہم نے یہ اہم مجلس کو خصوصیت کے ساتھ نذرانہ عقیدت کے طور پر اور خلوص دل سے ایک عاجزانہ اور غلامانہ ہدیے کے طور پر ہم نے خصوصیت کے ساتھ حضور سیدنا شیر خدا مولا علی باب العلم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں اور باب الفیض سلطان الہند خواجہ خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایصال ثواب کے طور پر پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ مسائل بیان فرمایا۔ رب تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ بھی مسائل شرعیہ اور دین کے اہم مسائل کو سنا، تو رب تبارک و تعالی ہمیں ان 2 بزرگوں کے صدقے پر ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی عملی زندگی میں انہیں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ طہارت یہ ایمان کا بہت اہم حصہ ہے، یہاں تک کہ مشکات شریف میں امام ترمذی کی روایت سے صفحہ نمبر 39 پر یہ حدیث مذکور ہے الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ کیوں اسے آدھا ایمان کہا؟ اس لیے کہ اللہ و رسول اور دین کی جو تصدیق دل سے کرتا ہے وہ دل اور اندر کو پاک کر دیتا ہے، اور جب ہم پانی کے ذریعے اپنے بدن اور کپڑے کو صاف کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ظاہر پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت طیبہ نے پاکی کو آدھا ایمان کہا۔ رب تبارک و تعالی ان مسائل کا خیال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضرت باب العلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے میں خاص کر میرے اور سننے والے سب کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دنیائے علم سے چند قطرے اور چند چھینٹے ہم غلاموں کو بھی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔